اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اگر تم سفر پر ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن رکھ دیا کرو مقبوضہ یعنی مقبوضہ یعنی کہ ایسا رہن جو کہ قبضہ جس پر کیا جا سکے۔ اب یہ رہن کیا ہوتا ہے؟ رہن کا معنی ہوتا ہے گروی رکھنے والی چیز۔ بعض اوقات آدمی جب کسی سے ادھار لیتا ہے، قرضہ لیتا ہے، تو سامنے والا کہتا ہے کہ تم مجھے لوٹاؤ گے، اس کی کیا گارنٹی؟ تو اس گارنٹی کے طور پر جو چیز گروی رکھوائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں رہن، اور جو رہن دینے والا ہے اس کو کہتے ہیں راہن، اور جو رکھنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرتہن، اور جو چیز رکھوائی جا رہی ہوتی ہے اس کو مرہون کہتے ہیں۔ تو یہ ٹرم کی یوز ہوتی ہیں۔ تو رہن ہم اردو میں اس کو گروی رکھنے والی کہہ رہتے ہیں، اس کو سیکیورٹی ڈپازٹ کر لیں انگلش کے اندر آپ، یا وہ بندہ پیسے ادا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ فرمایا پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا یعنی تمہارا ایک اعتماد کا رشتہ بحال ہے، تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے۔ یعنی کہ اگر لکھوایا بھی نہیں ہے، گروی بھی کوئی چیز نہیں رکھی ہے، تو جس نے پیسے لیے ہیں، جس نے چیز لی ہے، تو وقت مقررہ پر وہ اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے بلکہ امانت کو ادا کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واللہ بما تعملون علیم۔ آیت نمبر 283 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اگر تم سفر پر ہو وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن رکھ دیا کرو مقبوضہ یعنی مقبوضہ یعنی کہ ایسا رہن جو کہ قبضہ جس پر کیا جا سکے۔ اب یہ رہن کیا ہوتا ہے؟ رہن کا معنی ہوتا ہے گروی رکھنے والی چیز۔ بعض اوقات آدمی جب کسی سے ادھار لیتا ہے، قرضہ لیتا ہے، تو سامنے والا کہتا ہے کہ تم مجھے لوٹاؤ گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اس گارنٹی کے طور پر جو چیز گروی رکھوائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں رہن، اور جو رہن دینے والا ہے اس کو کہتے ہیں راہن، اور جو رکھنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرتہن، اور جو چیز رکھوائی جا رہی ہوتی ہے اس کو مرہون کہتے ہیں۔ تو یہ ٹرم کی یوز ہوتی ہیں۔ تو رہن ہم اردو میں اس کو گروی رکھنے والی کہہ رہتے ہیں، اس کو سیکیورٹی ڈپازٹ کر لیں انگلش کے اندر آپ، کیا وہ بندہ پیسے ادا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ فرمایا پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا یعنی تمہارا ایک اعتماد کا رشتہ بحال ہے، تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے۔ یعنی کہ اگر لکھوایا بھی نہیں ہے، گروی بھی کوئی چیز نہیں رکھی ہے، تو جس نے پیسے لیے ہیں، جس نے چیز لی ہے، تو وقت مقررہ پر وہ اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے بلکہ امانت کو ادا کر دے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی کو نہ چھپائے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جو اس کو چھپائے اس کا دل بڑا گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو۔ رہن سے مراد یہ ہو گیا کہ سفر میں، لیکن کچھ علماء نے کہا سفر میں نہیں بلکہ عام حالات کے اندر بھی چیز گروی رکھوانا جائز ہے، اور وہ دلیل اس چیز سے لیتے ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک جو کہ جنگوں میں پہنی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی زرہ مبارک ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گروی رکھوا کر اس سے جو لیے تھے اور اپنی فیملی کے استعمال کے لیے۔ تو حالت حضر میں بھی یعنی کہ سفر کے بغیر بھی چیز کو گروی رکھوانا جائز ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ مسلمان جب اس کے پاس گواہ موجود ہوں اور وثیقہ نویسی موجود ہو یعنی کتابت لکھ سکتا ہو، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی کوئی چیز کہے کہ نہیں تو مجھے چیز دے۔ جب آپ نے ڈاکومنٹیشن کر لی تو کیا حاجت ہے اس کے گھر پر قبضہ کرنے کی یا اس کی گاڑی پاس رکھنے کی؟ بہتر نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر سفر کے اندر ہیں، کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے، گواہ موجود نہیں ہے، تو اب کیا چیز ہے، کیا گارنٹی ہے؟ جب کوئی لکھنے والا گواہ موجود نہیں ہے تو اس سے کوئی چیز لے لیں، لیکن وہ جو چیز لی جائے گی وہ ہوگی امانت، اس کے اندر نفع اس سے اٹھانا جائز نہیں ہے۔
یعنی مثال کے طور پر کوئی کہے بھائی مجھ سے تم نے قرضہ لیا، گروی میں کیا ہے؟ اس نے چابی دے دی کہ یار یہ فلاں میرا مکان ہے، جب میں تمہارے پیسے ادا کر دوں تو یہ میرا مکان مجھے واپس کر دینا۔ اب آدمی نے کہا کہ بھائی یہ مکان تو آ گیا، اس میں رہنا شروع کر دے، یا جب تک پیسے نہیں مل رہے اس کو کرائے پر دے دے، تو یہ ہو جائے گا سود، کیونکہ پیسے لیے گئے وہ تو قرض کی ایک صورت ہے۔ اور قرض پر جس طرح میں نے کنز المال کی حدیث سے بتایا تھا، حضور علیہ السلام کا فرمان، قرض پر جو بھی نفع لیا جائے وہ سود ہوتا ہے۔ تو اب وہ قرض پر ایک طرح سے مکان ملا، وہ تو امانت تھی، تو اب اس پر نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ امام مالک، امام اعظم، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نفع اٹھا سکتا ہے جس نے چیز رکھوائی ہے اس کی اجازت سے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص جانور کسی کے پاس گروی رکھوائے تو وہ اس جانور پر سواری بھی کر سکتا ہے اور اس جانور کا دودھ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ لیتے ہیں کہ اس وجہ سے، کیونکہ وہ رہن اس کی چیز تھی اور اس سے اس نے نفع اٹھایا، دودھ وغیرہ پی لیا، تو جائز ہے۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی اسی حدیث کے اندر یہ جملہ ہے کہ وہ جو دودھ وغیرہ یا سواری وغیرہ جو استعمال اس نے کی ہے وہ اس کے چارے کا بدلہ ہے، کیونکہ یقیناً ایک بندے نے جانور لیا ہے 4 مہینے کے لیے، تو 4 مہینے تک چارہ کون کھلائے گا اس کو ٹیک کیئر کون کرے گا؟ تو چارہ کھلانے کی وجہ سے اس کے بدل کے اندر وہ دودھ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن گھر کے اندر تو گھر رکھا ہوا یہ، اگر گھر کو لاک کر دیا تو کوئی خرچہ آدمی پر نہیں ہے۔ گاڑی اگر کسی کے پاس ہے، اس نے گاڑی اپنے گیرج میں کھڑی کر دی اور اس کو لاک کر دیا، تو گاڑی کو تو چارہ نہیں کھلانا ہے۔ تو اس طریقے سے جو جانور کا معاملہ ہے وہ مخصوص اس لیے ہے کہ وہ قرض پر نفع نہیں لے رہا، بلکہ وہ جو چارہ کھلا رہا ہے اس چارے کا بدل لے رہا ہے، چارے کا بدلہ لے رہا ہے۔ تو وہی بات یہاں فرمائی گئی کہ رہن کے اندر، گروی رکھی ہوئی چیزوں کے اندر جو ہے وہ آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کو آگے بیچ بھی دے۔ جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ گروی رکھ لیتے ہیں اور پھر یہ چیز مستحسن نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اس کو انکریج کیا، ایک مجبوری کی کیفیت میں کہا گروی رکھ لی جائے چیز، اور آگے یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر آپس میں گروی نہ رکھی، ایک بندے نے بھلائی کی، چلو یار مجھے تم پر اعتماد ہے، تو اب اللہ کہہ رہا ہے جس پر قرضہ جس نے لیا ہے، جو مقروض ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور وہ جو بندے نے تجھ پر اعتماد کیا ہے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچا، کہ بغیر گروی رکھے ہوئے چیز تجھے اس نے پیسے دے دیے تو وقت مقررہ پر یا تو پیسے تجھے لوٹانے ہیں، یا جو بھی چیز تجھے لوٹانی ہے تو وقت مقررہ پر لوٹا دے۔ پھر فرمایا اور گواہی کو نہ چھپائے، یعنی جو لوگ گواہ ہیں جن کے سامنے یہ پوری ڈیل ہوئی ہے، جس طرح کل میں نے پورا ایک کاروباری معاملہ بیان کیا تھا، اللہ اس رکوع کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ گواہی کو نہ چھپائیں، اور جو لوگ گواہی کو چھپاتے ہیں ان کا دل گناہگار ہے۔ ایک کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر آدمی کے ظاہری اجزاء پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یقیناً جو کاروباری معاملات میں، جو پیسے کے لین دین کے معاملات میں اگر گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا مقصد ہے اس کی نیت خراب ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور اگر تم گواہی کو چھپاتے ہو اور پیسوں میں ڈنڈی مارتے ہو تو اس کا مقصد ہے تمہارا دل میں کھوٹ ہے، تمہاری نیت خراب ہے، اور آدمی کا نیت خراب ہو تو نیت کا تعلق ہوتا ہے دل سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ غلط ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور جسم کے اندر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ٹکڑا گوشت کا انسان کی زبان ہے، اس کا دل ہے، دل کے بارے میں فرمایا، کیونکہ دل کے اندر غلط ارادہ ہوگا تو پھر یقیناً وہ چیزیں اس کے اعضاء سے بھی ظاہر ہوں گی۔ تو دل کی صفائی بڑی ضروری ہے، دل کا پاک ہونا بڑی ضروری ہے، اور نیت کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آدمی پیسوں میں ڈنڈی مار رہا ہے تو دل گناہگار ہو جائے گا، تو پھر وہ بہت زیادہ برائیوں کے اندر پڑ جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ پھر میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کل ہم سورہ بقرہ کو مکمل کریں گے۔ یہ بالکل آخری رکوع شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کا۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے اندر آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے 7 پارے سے بات شروع کی، بنی اسرائیل کا ذکر کیا، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، حدود کے مسائل، قصاص کے مسائل، جہاد کے مسائل بیان کر دی۔ ابتدا کہاں سے کی تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ شروع بھی وہیں سے بات کی اور اب آخر بھی وہیں پر ہو رہی ہے۔ آخر کے اندر بھی دوبارہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ پہلے بیان کیا تھا ایمان والے یہ ہیں، اور ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہہ دیا کہ اب یہ جو احکامات ہم نے بیان کیے ہیں ان پر جو عمل کرے گا وہی ایمان لانے والے۔
اور دوبارہ اللہ نے اپنی حاکمیت کو اور اپنی وحدانیت کو بیان کیا، اور آخری کو شروع ہوتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں، یعنی ساری بادشاہی، کائنات کی ملکیت، سارا اختیار، ساری قوت اللہ کے لیے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے، او تخفوہ، یا جو تم چھپاتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا تم سے حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور حساب لینے کے بعد اللہ جسے چاہے گا اس کی مغفرت کر دے گا، ویعذب من یشاء، اور اللہ جس کی چاہے گا اس کو عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے پریشان ہوئے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جو ظاہر میں اعمال کرتے ہیں ان کو تو روک سکتے ہیں، ان کا ہمیں اختیار ہے کہ ہم ان سے بچیں، لیکن جو چیزیں ہمارے دل میں آتی ہیں، جو خیالات برے ہمارے دل میں آتے ہیں، ان پر تو ہمارا قابو نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا جو تمہارے دل میں بھی خیال آتا ہے اس پر بھی تمہاری پکڑ کی جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ دل کا جو خیال ہے، جو نیت ہے، اس نیت پر اگر پکڑ ہو جائے گی تو ہمارے دل میں تو بے شمار خیالات چلتے رہتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی، او تخفوہ، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی، اللہ دونوں کا تم سے حساب لے گا۔ تو اس حوالے سے انہیں ٹینشن ہوئی، پریشانی ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہودیوں کی طرح نہ کرو کہ اللہ نے کوئی چیز نازل کی ہو تو تم کہو قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانے نہیں۔ تم یہ کہو قالوا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سنا بھی ہے اور ہم نے اطاعت بھی کی، ہم نے مانا بھی ہے۔ اب اس کے تحت علماء نے مسائل لکھے کہ کون سی نیت پر آدمی کی پکڑ ہوگی اور کون سی نیت پر چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا دل کے ارادے 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ارادہ کہلاتا ہے حاجس، اچانک کوئی بات دل میں کسی کا خیال آ جائے، ایک دفعہ کوئی خیال آ گیا۔ ایک کہلاتا ہے خاطر، بار بار ایک چیز کا خیال آ رہا ہے۔ تیسرا چیز ہوتی ہے حدیث نفس۔ حدیث نفس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں ایک خیال جو بار بار آ رہا ہے، آدمی کا رجحان زیادہ اس کی طرف ہو جائے اور وہ پلاننگ کرنے لگے اس کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ کچھ نقصان کے خیال سے اس کے دل میں کبھی یہ ہو کہ یار نہیں کرنا چاہیے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ کر لینا چاہیے۔ ہم اس کے علاوہ ایک ہے عزم۔ عزم کا معنی ہے 100% شور ہو جائے کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اچانک سے ایک آدمی سے دشمنی ہو گئی تو اچانک دل میں خیال آیا کہ یار اسے مار دینا چاہیے۔ یہ ایک دفعہ کا خیال، اس کو کہیں گے حاجس۔ ایک دفعہ ہے کہ بار بار اس پر غصہ آتا ہے اور بار بار ذہن میں آتا ہے کہ نہیں اسے مار دینا چاہیے، اس کو کہیں گے خاطر۔ تیسرا یہ کہ حدیث سے نفس، خیال تو بار بار آتا ہے لیکن جناب اس کو مارنے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی، پسٹل وغیرہ چاہیے تھی، جو بھی ہتھیار چاہیے تھا، اب وہ خرید کر بھی لے کر آ جاتا ہے کہ یار مجھے ابھی پلاننگ پوری کر لیتا۔ اب یہ کیا ہوا کہ اس نے پلاننگ کر لی، اس کو کہیں گے حدیث سے نفس۔ چوتھی چیز ہے ہم، اب چیز تو لے کر آ گیا لیکن ذہن میں بار بار ہی آتا ہے کہ یار چلو چھوڑو، میں پکڑا جاؤں گا، لوگ پکڑ لیں گے، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ کبھی کبھی غالب خیال آتا ہے کہ مجھے مار دینا چاہیے، پھر کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ نہیں یار چھوڑ دینا چاہیے، پھنس جاؤں گا۔ یہ بھی ہم ہیں۔ ان 4 چیزوں پر پکڑنی ہوگی، لیکن جو عزم ہے، عزم 100% کر لیا کہ نہیں یہ مجھے مارنا ہی ہے۔ اب اگرچہ وہ مار نہ پائے، فار ایگزامپل مارنے کے لیے گیا تو بندہ پہلے سے مرا ہوا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کے عزم کرنے کا اسے گناہ ملے گا۔ مثال کی طور پر ایک بندہ ہے جس کے ذہن میں خیال آتا ہے کسی خاتون کا کہ مجھے اس کے ساتھ غلط معاملات کرنے چاہیے، اچانک سے خیال آ رہا ہے، گناہ نہیں ہے۔ بار بار خیال آ رہا ہے، گناہ نہیں ہے۔ ٹکٹ وغیرہ لے لیتا ہے، بکنگ وغیرہ کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی کیا ہو گیا، اہتمام سارا کر لیتا ہے، کال وغیرہ کر دیتا ہے، تو اس پر بھی گناہ نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ہم ہو جاتا ہے کہ غالب گمان ہو گیا، ذہن بن گیا کہ اس ہفتے مجھے یہ کام کرنا ہے، لیکن بار بار ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں یار اگر کوئی دیکھ لے، کوئی معاملات ہو جائے، اس پہ بھی گناہ نہیں۔ لیکن 100% ارادہ بنا لے کہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوگا، جس کے اندر دوسری طرف 2% چانس بھی نہ ہو نہ کرنے کا، تو وہ عزم ہے، اب وہ نہ بھی کرے تو گناہ ملے گا۔ قرآن کریم نے اس کے حوالے سے بے شمار دلائل دی۔ جیسے ہم نے سنا تھا عدت کے دوران جو ہے
نکاح کا پیغام بھیجنا اور نکاح نہیں کرنا چاہیے، تو وہاں پر جو لفظ استعمال کیا تھا اللہ نے ولا تعظیموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کا عزم بھی نہ کرو، یعنی نکاح کے بارے میں 100% یہ سوچ بھی لینا گناہ ہے۔ تو قرآن کریم نے جو ہے وہ وہاں پر بھی عزم کی بات کی کہ اس طرح اور بھی بے شمار مثالیں قرآن کریم نے اپنی بیان کی ہیں کہ عزم پر بھی، ارادے پر بھی جو ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کون سا ارادہ؟ جس میں آپ 100% شور ہوں گناہ کرنے، ہر قسم کے ارادہ نہیں۔ تو اللہ نے جو یہاں بات بیان فرمائی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اس طرح ایک حدیث نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکالیں تو قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ، قاتل تو جہنمی ہے کیونکہ اس نے بندہ مار دیا، لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول اس لیے جہنمی ہے کہ مقتول کے دل میں بھی یہ ارادہ تھا کہ اگر اللہ اسے دوسرے بندے پر قابو دے دیتا تو وہ بھی اس کو مار دیتا۔ تو مارنے کے لیے تو دونوں ہی آئے تھے نا ایک دوسرے کو، ایک کو غلبہ مل گیا تو ایک نے مار دیا، دوسرا مر گیا، لیکن اگر وہ جو دوسرا مرا ہے اس کو بھی اگر اس پر غلبہ ملتا تو یہ بھی وہ چھوڑتا تھوڑی۔ تو اس لیے اس کے عزم کی وجہ سے وہ بھی جہنمی۔ تو اس وجہ سے دل کے اندر جو ارادے ہوتے ہیں، کبھی کبھی خیال آ جائے جس کو وسوسہ کہتے ہیں، وسوسے پر پکڑ نہیں ہے، لیکن غلط کام کا مکمل ارادہ کر لیا جائے اس پر پکڑے، وہی بات بیان فرمائی گئی۔ لیکن اللہ حساب لے گا، لیکن پھر فرماتا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ آیت جو اگلی آیت آ رہی ہے، ایک آیت چھوڑ کے جو ہم کل پڑھیں گے، اس آیت کے اندر یہ آیت کا معاملہ جو ہے منسوخ ہو گیا، یعنی کہ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو یقیناً دل کے اندر خیال آنا جو ہے وہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ارادے پر پکڑے گا نہیں۔ لیکن جو علماء نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے کہ کس پر پکڑ ہوگی کس پر پکڑ نہیں ہوگی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ پھر آگے فرمایا آمن الرسول، جو ابھی میں نے آج پہلی رکعت میں آیت پڑھی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور ایمان لائے رسول اس چیز پر جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ ایمان لانے میں جو سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے، کون ایمان لاتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے لاز پر ایمان لانے والے نبی ہوتے ہیں، یعنی کہ نبی ہی ہے کہ جو خدا کی طرف سے سب سے پہلے اس کے احکام کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے، اس پہلو کا اشارہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے سب سے پہلے تو خود عمل کرے، اس کے بعد جو ہے آگے تلقین کرے۔ تو اللہ نے یہاں جب ایمان کی بات کی تو سب سے پہلے کہا آمن الرسول، اور رسول جو ہے وہ ایمان لائے اس چیز پر جو ہم نے ان کی طرف نازل کی، یعنی جو وحی نازل کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والے تو رسول اللہ، جس کو قرآن کریم نے انا اول المؤمنین، انا اول المسلمین کہہ کر بیان کیا۔ پھر فرمایا کہ والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لے کر آئے۔ کل آمن باللہ، اور ہر شخص ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کی کتابوں پر، یہاں کتاب نہیں ہے بلکہ کتاب کی جمع ہے، اس کی کتابوں پر، ورسلہ اس کے رسولوں پر، کیونکہ پہلے اللہ کی بات کی کیونکہ وہ صانع ہے، وہی کریٹر ہے، سب سے پہلا ایمان تو اس پر ہوگا۔ اور ملائکہ کا ذکر کیوں آیا؟ ملائکہ کا ذکر اس لیے آیا کہ اللہ اور بندوں کے درمیان جو واسطہ ہوتے ہیں وہ ملائکہ ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں۔ بارش برساتا اللہ لیکن ڈیوٹی لگاتا ہے فرشتوں کی۔ پھر کتابوں کا ذکر کیا کیونکہ کتاب کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کی وحی ہے، وہ فرشتے لے کر آتے ہیں، تو فرشتوں کے فوراً بعد وحی کا ذکر کیا۔ وحی آتی کس پر؟ رسول پر، اس لیے سب سے آخر میں رسول کا ذکر کیا۔ فرمایا وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یہ وہ کہتے وہ ایمان لاتے ہیں ایمان والے کہ لا نفرق بین احد من رسول، کہ ہم کسی بھی رسول کے اندر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ میں نے پہلے اس کی ڈیٹیل دے چکا ہوں، صرف اشارہ میں دوں گا آپ کو کہ اب اس آیت کو کوئی دلیل بنا کر یہ کہے کہ آپ تو کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، تو ہم نے آپ کو پہلے سمجھایا ہوا تھا جب یہ پارہ آغاز ہوا تھا، تلک الرسل فضلنا، ہم نے کہا تھا ایک ہوتا تفریق، ایک ہوتا تفضیل۔ تفریق کس کو کہتے ہیں؟ تفریق یہ کہتے ہیں آپ چند رسولوں پر ایمان لائیں اور باقی کا انکار کریں، آپ دو رسولوں پر ایمان لائیں باقی کا انکار کریں، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانیں دوسرے نبیوں کو نبی نہ مانیں، اس کو کہتے ہیں تفریق، جو یہودی کرتے ہیں، جو عیسائی کرتے ہیں۔ لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، مومن یہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لانے میں، کسی بھی نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے میں، کسی بھی رسول کی رسالت کو ماننے میں فرق نہیں کرتے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ کا ہر نبی سچا ہے، کھرا ہے، اور اللہ کے ہر نبی نے جو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی اس نے مکمل خوبی کے ساتھ اس کو انجام دیا۔ تو ہم ایمان لانے کے لحاظ سے ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، لیکن فضیلت کے لحاظ سے اس میں تفضیل ہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن نے خود کہا کہ تلک الرسول، یہ رسول وہ ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو ایمان لانے میں سب مساوی ہیں، لیکن فضیلت میں کسی کے درجے بہت بلند ہیں، کسی کے درجے اس سے بلند ہیں، یعنی کہ درجات کے اندر فرق ہے، اور ان میں سب سے بڑا درجہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ اس ساری بات کو کرنے کے بعد کہا وقالوا سمعنا واطعنا۔ وہاں پہلے پارے میں جو جملہ تھا یہودیوں کا وہ کیا تھا؟ وقالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم نے مانا نہیں، ہم انکار کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والا کیا سب چیزوں پر ایمان لاتا ہے، اپنے دل کو بھی قابو میں رکھتا ہے۔ پہلے والی بات کیا تھی کہ جو گواہی چھپاتے ہیں ان کے دلوں میں گناہ ہے، ان کے دل جو ہے وہ گناہ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ جو دل میں تمہارے چیز ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد کہا ایمان لے آؤ، ایمان کا تعلق کہاں ہوتا ہے؟ دل سے ہی ہوتا ہے، یعنی عقیدہ آپ کہاں سے بنائیں گے؟ دل سے۔ اور اگر آپ کی نماز قبول ہوگی اس کے اندر آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا، آپ کا حج قبول ہوگا تو آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا، اور نیت بھی کہاں سے تعلق ہوتی ہے؟ دل سے۔ تو وہاں ساری بات دل کی، اور دل کے ساری چیزوں کو ماننے کے بعد اور نیت کے صحیح ہونے کے ساتھ آپ نے نماز روزہ ساری عبادات کی ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کے بعد آدمی کیا کہتا ہے؟ وقالوا سمعنا، الہی میں نے نماز کیوں پڑھی، مالک میں نے حج کیوں کیا، مالک میں نے اس قرآن پر عمل کیوں کیا؟ اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ تیری فرشتے لے کر آئے تیرے نبیوں کی طرف، یہ تیری وحی ہے۔ ہم ان ساری چیزوں کو ہم نے سنا بھی ہے، وقالوا سمعنا مانا بھی ہے، وہ اطعنا، اور ہم نے اس کی اطاعت بھی کی ہے۔ اب ہم چاہتے تجھ سے کیا ہے؟ غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری مغفرت چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تیری بخشش چاہتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمیں اس بار بھی یہ ایمان ہے۔ مصیر کہتے ہیں ٹھکانے کو، جہاں پر بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو ٹھکانہ اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے اور ہمارا ٹھکانہ تیرے ہی پاس۔ تو جب آدمی کو یہ ایمان ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک دن دنیا سے جانا ہے اور اس کا ٹھکانہ یہ اصل نہیں ہے بلکہ اس کا ٹھکانہ آخرت اصل ہے، تو وہ اللہ کی باتوں کو سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو ماننے کے بعد وہ کہتا ہے غفرانک، اے اللہ بخش دے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ کا بڑا فضل شکر ہے کہ کل ہماری آخری آیت جو سورہ بقرہ کی ہے وہ انشاءاللہ عز و جل مکمل ہوگی، اور اس طریقے سے ہماری سورہ بقرہ بحمد اللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ان الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔